أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی معبود ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کرتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے، احاطے میں لیا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور زمین سے نہیں تھکاتی زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا اس کو، اور وہ سب سے بلند ہے اور سب سے عظمت والا ہے. آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، یعنی سب سے بڑی فضیلت آیت الکرسی کی. ویسے تعداد کے اعتبار سے ایک اور آیت ہے جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، لیکن فضیلت اور برکت کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے کہ جو سب سے بڑی فضیلت رکھتی ہے. پہلے دو رکوع میں پیچھے آپ لوگوں نے سنا بنی اسرائیل کا ذکر تھا اور نظام خلافت کا ذکر تھا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور اس کا ربط پہلی آیتوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ہے. جہاد کے سلسلہ میں جان و مال کھپانے کا ذکر ہو چکا، مگر ان دو چیزوں کی قربانی اس وقت قبول ہوگی جب مال کھپانے کا ذکر جو پیچھے ہوا تھا، ان دونوں چیزوں کی قربانی تب قبول ہوگی جب ایمان صحیح ہوگا اور انسان کا عقیدہ توحید پر ہو. اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اب جیسے کافر ہیں، وہ جتنے نیک اعمال کرتے رہیں تو کسی عمل کا بھی کوئی بدلہ ان کو نہیں دیا جائے گا، ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. اور اگر مسلمان ہے، وہ جتنے بھی نیک عمل کرے گا تو اس کو اجر دیا جائے گا. تو اگر عقیدہ درست نہیں، تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. عقیدہ توحید کے بغیر پہاڑ جتنے اعمال بھی بے سود ہوں گے، ان کی حیثیت راکھ اور غبار سے زیادہ نہیں ہوگی. اگر عقیدہ توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی عمل کرتا ہے
یہ آیت ایک لمبی آیت ہے اور آیت الکرسی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس آیت کا نام آیت الکرسی رکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب مانے ہوا اور عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے پھر دوبارہ سے وہی سوال کیا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے برکت اور فضیلت کے اعتبار سے؟ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا، آیت الکرسی اعظم آیت فی القرآن، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ نے ہاتھ مارا، حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، اللہ تمہارا علم تم کو مبارک کرے۔ انہوں نے جواب صحیح دیا، یعنی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت الکرسی ہے فضیلت اور برکت کے اعتبار سے۔ تاہم اس آیت کا یہ اعزاز الفاظ یا کلمات کے اعتبار سے نہیں بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے تو دوسری آیت ہے جو سب سے بڑی، اس کا بڑا ہونا فضیلت کے اعتبار سے ہے اور برکت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، جو شخص فرض نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا وہ اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذریعہ کہ فرض نماز کے بعد پڑھ لیا تو اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہا۔ جو کوئی فرض نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا، موت کے سوا اس کے دخول جنت میں کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، یعنی جنت میں داخلے کے لیے صرف موت ہی درمیان میں رکاوٹ ہے۔ جیسے ہی اسے موت آئے گی تو فوراً جنت میں چلا جائے گا، جو ہی اس کی موت واقع ہوگی وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے والا جنت کا مستحق ہے، یعنی جو اس کی تلاوت کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ ایک اور حدیث میں اس آیت اور سورہ مومن کی چند ابتدائی آیات کے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں مگر فضیلت کے اعتبار سے ان کو کمال درجہ حاصل ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ والی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی اور سورہ مومن یا سورہ غافر کی یہ 3 آیات رات کے وقت تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صبح تک اس کی حفاظت رہے گی۔ اللہ فرشتوں کو مقرر کریں گے کہ اس کی صبح تک حفاظت کرتے رہیں، اور جو کوئی صبح کے وقت یہ آیتیں تلاوت کرے گا وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ ایسی آیت ہے جو فضیلت اور برکت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا، شیطان وہاں نہیں ٹھہر سکتا بلکہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس آیت کا اتنا عظیم اثر ہے، صحیحین میں صدقۃ الفطر کی اناج کی حفاظت والی حدیث آتی ہے کہ اس اناج کی حفاظت جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین تھے، آپ نے ان کو نگران بنایا تھا کہ اس غلے کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ رات کو پہرے پر تھے کہ شیطان نے اس اناج میں سے کچھ لینا چاہا مگر صحابی رسول نے اسے پکڑ لیا، مگر اس نے منت خوشامد کرنے پر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں آئندہ نہیں آؤں گا، غریب ہوں یہ وہ، تو اس نے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر دوسری رات آئی تو یہی واقعہ پیش آیا، آپ نے شیطان کو دبوچ لیا، اس نے وعدہ کیا کہ اس دفعہ چھوڑ دیا جائے، پھر نہیں آؤں گا آئندہ۔ آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا، مگر وہ کم بخت تیسری رات پھر آیا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور فرمایا میں آج تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ شیطان نے پھر منت سماجت کی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کا تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا، تمہاری حفاظت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری رات بھی شیطان کو چھوڑ دیا اور صبح کو سارا معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ شیطان تو جھوٹا ہے، وہ ہے تو جھوٹا، لیکن یہ جو بات وہ کر کے گیا ہے یہ بات اس نے سچ کہی۔ یہ بات جو اس نے کہی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی اور اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ آپ نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا، لیکن یہ جو اس نے بات کی ہے سچ کی ہے۔ اللہ بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی گھروں کے اندر بھی اس کی تلاوت کریں، گھروں سے شیطان بھاگ جائیں گے، اور اسی طرح سے صبح و شام اس کی تلاوت ہو، ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت ہو۔ ہماری حفاظت تو اعمال کے اندر ہے، اعمال کریں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اعمال کی طرف آنے والا بنے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔